کہ جب بندہ اللہ کے بارے میں جو بھی گمان کرتا ہے، جیسا اس کا گمان ہوتا ہے، جیسی اس کی رب کے بارے میں سوچ ہوتی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو بھی گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو وہ گمان رکھتا ہے اسی کے مطابق میں اس سے معاملہ کرتا ہوں، جیسا اس کا گمان ہے۔ اگر اس کا گمان ہے کہ وہ جبار ہے، قہار ہے، وہ بڑا شدت والا ہے، تو معاملہ بھی اس سے شدت والا ہوتا ہے۔ اگر اس کا گمان ہے کہ وہ کریم ہے، گناہ کثیر بھی اس کی بارگاہ میں لے کر بندہ اگر جائے تو وہ گناہ نہیں دیکھتا، آنے والے بندے کو دیکھتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں ایسا ہی اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ اگلے الفاظ حدیث پاک کے اللہ کریم نے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب وہ بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ مجھے پکار رہا ہوتا ہے، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، میری خاص معیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو معیت اللہ کریم اس جگہ پر بیان کر رہا ہے، یا وہ فَإِنِّي قریب کے اندر وہ قرب کا اظہار کر رہا ہے، یہ عام قرب نہیں ہے جو سب کو نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا یہ صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں اسے پکار رہا ہوتا ہے، وہ خاص قرب بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے، اور معیت بھی اسے ہی ملتی ہے۔ اور معیت اللہ کریم نے قرآن کے اندر بھی جگہ جگہ پر بیان فرمائی کہ جب کوئی بندہ اسے تکلیف کے اندر پکارتا ہے، دعا کے لیے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ کریم اسے اپنی معیت کا، اپنے قرب کا احساس دلاتے ہیں کہ اے میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہے، فَإِنِّي قریب انا معَهُ، میں تیرے قریب بھی ہوں، میری معیت بھی تجھے نصیب ہے۔ حضرات گرامی ایک مثال عرض کرتا ہوں، شاید وہ آپ نے سنی بھی ہو، غزوہ بدر، کہ جب اللہ کریم کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے خروج کیا، جنگ بدر کے لیے تشریف لے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پاس کیا چیز تھی کہ جس چیز کے اوپر یقین کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ لڑنے کے لیے، اور اتنی بڑی جنگ لڑنے کے لیے میدان بدر کے اندر آتے ہیں، اسلحہ بھی پاس نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں، اور بھی کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کا ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنا پر، جس کے اوپر یقین کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر کے اندر آ کر وہ اعلیٰ مثال قائم کی؟ حضرات گرامی وہ سب سے بڑا اسلحہ اور ہتھیار دعا کا تھا، جس کا احساس آج ہمیں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا کرنا تو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، مومن کا اور کسی ہتھیار کے اوپر یقین نہیں، یہ دعا ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا۔ تو نبی پاک جب آپ نکلے، تلواریں بھی نہیں ہیں، جو چاند ہیں ان کے اوپر بھی احساس اور یقین نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا ہتھیار پاس موجود ہے، اور وہ ہتھیار نبی پاک نے کیسے استعمال کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی تھی حضور کے اس جو آپ کے لیے عریش بنایا گیا تھا، آپ کے لیے جو وہ جگہ بنائی گئی تھی حفاظت کے لیے، میری حفاظت کی ڈیوٹی تھی، میں حضور کے پاس تشریف فرما تھا، میری وہاں ڈیوٹی تھی، حضور نے اس ہتھیار کو
استعمال کرنا شروع کیا، وہ ہتھیار دعا والا ہتھیار۔ نبی پاک نے دعا مانگنا شروع کی، حضور روتے جا رہے ہیں، آؤ زاری کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور دعا کرتے کرتے اس حد تک جا پہنچے کہ آپ کی کمبلی مبارک بھی کندھے سے گرنے لگی، میں نے تھامبی پھر کندھے کے اوپر دی، حضور مانگتے جا رہے ہیں، دعا والا ہتھیار استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے پہلے وعدہ کیا، اے میرے حبیب ہم نے اس دعا کے بدلے میں آپ سے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیجیں گے، 1000 فرشتے۔ پھر حضور نے دعا مانگی، اللہ کریم نے 3000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا، پھر حضور نے دعا کی، اللہ کریم نے 5000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا۔ حضرات گرامی اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ دعا کتنی اعلیٰ نعمت ہے، دعا کتنا اعلیٰ ہتھیار ہے کہ مصیبت کے اندر جب بندہ مانگتا ہے تو رب اس کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے، اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیجا، جس طرح میں آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں وہی فَإِنِّي قریب والی بات، آنا مَعَهُ اِذَا دَعَانِي، جب بندہ دعا کرے تو میں بھی اس کے پاس ہوتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے اللہ کریم نے حضور کی دعا پر فرشتے تو بھیجے، لیکن وہ معیت کا اظہار کیسے کیا؟ اللہ کریم نے قرآن کے اندر اعلان کیا، اور قرآن کی یہ آیت ہے، فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اے فرشتوں میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور میرا وعدہ ہے کہ جو بندہ دعا کرنے لگتا ہے میں اسے معیت دیتا ہوں، جو بندہ دعا کرتا ہے اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ اے فرشتوں جاؤ نا، اور قرآن کی آیت نے ہمیں بتایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اے حبیب یاد کرو نا وہ ٹائم جب آپ کا رب فرشتوں کو فرما رہا تھا اَنِّي مَعَكُمْ، اے فرشتوں تم بھی جا رہے ہو۔ آج میرے حبیب نے دعا مانگنے کے اندر حد کر دی، اَنِّي مَعَكُمْ، صرف تم ہی مدد کے لیے نہیں جا رہے بلکہ میں خود بھی تمہارے ساتھ ہوں، میری معیت بھی تمہیں حاصل ہے، میری خاص وہ معیت جو دعا مانگنے والے کو ملتی ہے، اَنِّي مَعَكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میری معیت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو حضرات گرامی یہ دعا مانگنا کتنی اعلیٰ نعمت ہے، کتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ بندہ رب سے مانگنے بیٹھتا ہے، وہ مانگنے سے پہلے اسے اپنا قرب دے دیتا ہے، اپنی معیت عطا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی یہ جتنی اعلیٰ عبادت ہے، جتنی یہ افضل عبادت ہے، اتنا ہی ہم اس کے اندر سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ دعا کے اندر اتنی محنت نہیں کی جاتی، دعا کے اندر اتنی اس کی اہمیت سمجھ کر توجہ نہیں دی جاتی جتنی کہ یہ دعا اعلیٰ عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی یہ دعا کتنی اعلیٰ عبادت ہے، فرمایا ان الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا ساری عبادت کا نچوڑ ہے، یہ عبادت کا راز ہے، یہ عبادت کا سر ہے، یہ دعا اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ محدثین نے فرمایا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں ساری عبادتوں کا نچوڑ اور ہر عبادت کا سر اور راز دعا کے اندر موجود ہے۔ نماز کے اندر آپ ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، تسبیحیں بیان کرتے ہیں، تو یہ دعا کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی تحمید، اللہ کی تعلیل، تسبیحیں بھی ہیں، ہر چیز اس کے اندر آوزاری بھی ہے، اس کے اندر اپنی جو ہے وہ انکساری عاجزی کا اقرار بھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین مان کر اس کی قدرت کا اظہار بھی ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اگر ان کا نچوڑ نکال
لیا جائے تو ہر عبادت کا نچوڑ اس دعا کے اندر موجود ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے, یہ عبادت کا راز ہے. تو حضرات گرامی پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ جب بندہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے, اذا سالک عبادی انی فانی قریب, اے میرے حبیب جب یہ بندے آپ سے سوال کریں نا کہ میں کہاں ہوں, میں دور ہوں یا نزدیک ہوں, میرا قرب ہر بندے کو, میری معیت ہر بندے کو حاصل ہے. محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ہر بندے کے قریب ہے, اپنے علم کے ذریعے, اپنی رویت کے ذریعے, اپنی سماعت کے ذریعے, اپنی قدرت کے ذریعے ہر بندے کے قریب ہے. لیکن دعا جب مانگنے بیٹھتا ہے تو اللہ کریم خاص قسم کا قرب اور معیت اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. آگے اللہ کریم نے فرمایا اجیبو دعوت الداع اذا دعان, میں قبول کرتا ہوں ہر اس بندے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آگے میں چل کے بیان کروں گا. اللہ کریم نے یہ مطلق بیان نہیں کیا کہ ہر کسی کی قبول کرتا ہوں, وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں, لیکن جب ساری شرائط پائی جائیں, دعا کے سارے آداب مکمل ہو جائیں, دعا کے اندر جتنے بھی آداب اور شرائط ہیں ان کی لحاظ کر کے مد نظر رکھ کے جب دعا مانگی جائے تو پھر اس کا وعدہ مکمل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں ہر بندے کی دعا, لیکن وعدہ وہ عام کر رہا ہے, اے بندو مجھ سے مانگو, ہر بندے کی دعا میں قبول کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حیی کریم, اے لوگو اللہ کریم بڑا ہی سخی اور بڑا ہی حیا کرنے والا ہے. وہ کتنا حیا کرنے والا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے دعا مانگنے کے لیے تو وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی لوٹا دوں, میں اس کے ہاتھ خالی واپس کر دوں. وہ شرم کرتا ہے, حیا کرتا ہے. حضرات گرامی وہ حیا کرنا, اللہ کا شرم کرنا, اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں کہ وہ ہر کسی کے جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے بندہ بھر کے واپس لوٹاتا ہے. شرم کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو بھر کے واپس لوٹایا کرتا ہے. کسی کی دعا رد نہیں ہوتی. ہاں رد جو ہے وہ کیسے ہو؟ جب بندہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے, انکساری کا اظہار کر رہا ہے, آوزاری سے دعا کر رہا ہے, آداب اور شرائط مد نظر رکھ کے وہ دعا کر رہا ہے, کیسے رد ہو؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ جو مانگ رہا ہے اسے وہی مل جائے تو دعا کو قبول کرنا ہے. مثلا ایک بندہ مانگتا ہے یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر, بیٹا مانگنا یہ نعمت ہے, رب سے دعا کرنا, اللہ کریم تو دعا قبول وہ فرماتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اسے بیٹا دے کر ہی قبول کرے. ہو سکتا ہے وہ بیٹے سے اعلیٰ نعمت اسے دے کر اس کی دعا قبول کر لے, یا اس کی دعا کو اس طرح قبول کرے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے جب تو دعا مانگتا ہے تو یہ نہ سمجھ لیا کر کہ میں نے جو مانگا ہے تو ملا نہیں, اللہ کریم نے دعا ہی قبول نہیں کی. فرمایا رب کے دعا قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں, یا تو جو بندہ مانگتا ہے وہی اسے عطا کر دیتا ہے, اور یا وہ اس سے اس دعا کے صدقے میں تکلیف اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے, اور یا وہ دعا قیامت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کریم ایک بندے کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا قیامت والے دن, اسے فرمائے گا اے میرے بندے تو نے فلاں وقت مجھ سے دعا کی تھی کہ میرا یہ غم میری تکلیف دور ہو جائے, تو کیا میں نے تیری دعا قبول نہیں کی تھی؟ تیرا وہ غم تکلیف دور نہیں ہو گیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ ہاں وہ غم دور ہو گیا
تھا, تکلیف دور ہو گئی تھی, میری دعا تو نے قبول کر لی تھی. پھر اللہ کریم فرمائے گا اے میرے بندے تو نے فلاں موقع پر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے, لیکن تیری وہ حاجت پوری نہ ہوئی. وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اسی طرح ہی ہے. اللہ کریم فرمائے گا وہ جو دعا جس پر تیری حاجت قبول نہیں کی گئی, اے میرے بندے میں نے آج تیرے لیے وہ ذخیرہ کر رکھی ہے. آج وہ تجھے میری رحمت کی صورت میں ملے گی. آج جنت کے اندر درجات کی بلندی کی صورت میں ملے گی. تو حضرات گرامی اس وقت بندہ یہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر خواہش کرے گا یا اللہ کاش میری جتنی بھی دعائیں میں نے دنیا کے اندر مانگی تھی وہ قبول نہ ہوتی, آج اس ٹائم کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی, آج مجھے جنت میں بلند مرتبہ دے دیا جاتا, آج مجھے رحمت مزید زیادہ عطا کی جاتی. تو حضرات گرامی اللہ کریم ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے, لیکن اس کی قبولیت کی کچھ شرائط بھی ہیں, آداب بھی ہیں. جب تک بندہ ان آداب اور شرائط کو مد نظر رکھ کے دعا نہیں کرے گا, خدا کی قسم اللہ کریم وہ دعا قبول نہیں کرتا. کیونکہ قرآن کے اندر اس نے اعلان کر دیا ہے دوسرے مقام پر یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اے لوگوں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں, آمنو جو ایمان والے ہیں جن کے عقائد بھی ٹھیک ہیں, وعملوا الصالحات جن کے عمل بھی ٹھیک ہیں. اللہ کریم نے شرط لگا دی دوسرے مقام پر وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اپنے فضل کے ذریعے وہ انہیں زیادہ عطا کرتا ہے جن کے عقائد ٹھیک ہیں, جن کے عمل ٹھیک ہیں. تو حضرات گرامی دعا کے آداب ہیں, وہ کون سے آداب ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے 60 کے قریب دعا کے آداب اور شرائط بیان کیے ہیں, 60 کے قریب. ان سب کا بیان کرنا اس جگہ پر نہ اتنا ٹائم ہے اور نہ ہی ممکن ہے. چند ایک بیان کرتا ہوں. سب سے بڑا جو دعا کا ادب ہے وہ ہے اپنے جسم سے لے کر کپڑوں تک, جگہ تک ہر چیز کا پاک ہونا. جس جگہ پر بندہ بیٹھا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو, اس کے کپڑے لباس بھی پاک ہوں, اس کے جسم بھی گناہ کی گندگیوں سے, عام ظاہری نجاستوں سے, ہر قسم کی نجاستوں سے جب جسم بھی پاک ہوگا, لباس بھی پاک ہوگا, اور اس کی جس جگہ کے اوپر بیٹھ کر وہ دعا مانگ رہا ہے وہ جگہ بھی صاف ستھری ہوگی. حضرات گرامی یہ پہلا ادب ہے. پھر اللہ کریم اس کی دعا پر توجہ بھی فرمائے گا, حاجت بھی پوری کر دے گا. اور دوسرا بڑا ادب یہ ہے حلال روزی کا ہونا, حلال روزی کا ہونا یہ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا ادب ہے. کپڑے بھی حلال روزی کے ہوں, جسم کی تربیت بھی حلال روزی سے ہو, پیٹ کے اندر لقمہ بھی حلال روزی سے گیا ہو, ہر چیز جس کے ساتھ وہ رب کی بارگاہ میں اسے پکار رہا ہے وہ حلال رزق سے جب ہوگا تو پھر رب توجہ فرمائے گا, اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ کہتا آیا, وہ سارے نکلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں. کافی دن گزر گئے, کوئی گھٹنے ٹیک کر رب کو پکار رہا ہے, کوئی آہوزاری کر کے رب کو پکار رہا ہے, کوئی آنسو بہا کر رب کو پکار رہا ہے, یا اللہ ہمیں اس قید سالی مصیبت سے نجات عطا فرما. جب کافی دن گزر گئے اللہ کریم نے پیغمبر وقت پر وحی نازل فرمایا کہ اے میرے نبی یہ اگر اپنے گھٹنے رگڑ رگڑ کر مر بھی جائیں, آنسو بہا بہا کر اپنے آنسو بھی ختم کر دیں, میری بارگاہ میں آوزاری کر کر کے اپنے آپ کو تباہ بھی کر لیں, میں ان کی دعا کیسے قبول کروں کہ ان کا لقمہ بھی حرام روزی کا, ان کے اندر جسم میں بہنے والا خون بھی حرام روزی کا, ان کے جسم پر لباس بھی حرام روزی کا, میں ان کی دعا کیسے قبول کروں, کیسے ان کے اوپر بارش نازل کروں. حضرات گرامی یہ
سب سے بڑا ادب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ لمبا سفر کرے اور اس کا سفر بھی نیکی والا سفر ہو، اس کے بال غبار سے اٹ جائیں، جسم لباس کے اوپر غبار پڑ جائے، اور اس حال کے اندر وہ رب کو پکارے اور رب اس کی دعا قبول نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جسم حرام روزی سے پلا ہے، اس کا خون حرام رزق اور لقمے سے پیدا ہوا ہے، پیٹ حرام لقمے سے بھرا ہوا ہے، لباس اور ہر چیز حرام روزی کی ہے، اللہ کریم اس کی دعا قطعاً قبول نہیں کرتا۔ تو حضرات گرامی، یہ چند آداب ہیں۔ بندہ پکارتا رہتا ہے، ساری زندگی دعائیں کرتا رہتا ہے، لیکن زندگی گزر جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ ہم نے دعا کے آداب اور شرائط پوری نہیں کی، کیونکہ جب پوری کر لیے جاتے ہیں آداب اور شرائط، خدا کی قسم بندہ بعد میں پکارتا ہے، وہ پہلے قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ تو وعدہ کر رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے بندے میرا وعدہ ہے، میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، لیکن شرائط آداب کے ساتھ میری بارگاہ میں مانگ۔ آگے اعلیٰ حضرت نے ایک اور ادب ذکر کیا دعا کا، جو ایک مشکل مسئلہ بھی ہے اور مختلفی مسئلہ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا واسطہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ کے اسماء، اس کی صفات کا نام لے کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو ہیں اور بالخصوص قرآن کریم کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا مانگے، یا ملائکہ جو ہیں بالخصوص جو اس کی عزت والے 4 فرشتے ہیں، ان کا نام لے کر وسیلہ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، یا پھر اس کے مقبول محبوب جو بندے ہیں، انبیاء کرام، اولیاء کرام، یا اس کے خاص جو مقرب بندے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ان کا نام لے کر، ان کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، یہ دعا کا ادب بھی ہے۔ جب یہ ادب پورا ہوگا اللہ کریم دعا کو قبول کر لے گا، کیونکہ وہ اپنے مقبول بندوں کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کو ضرور قبول کیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، دعا کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اس کے اندر غیر اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے۔ دعا کا معنی ایک لغوی اعتبار سے ہے اور ایک شرعی اعتبار سے ہے۔ لغوی اعتبار سے دعا کا معنی عام ہے، ہر بندہ دوسرے کو پکارتا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو ندا کرتا ہے، لیکن ایک شرعی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری سے پکار کر اس سے مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے شرعی ہے۔ حضرات گرامی، دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا جب ذکر آتا ہے تو محدثین کہتے ہیں یوں ہی سمجھ لو، آسان سی مثال ہے کہ جس طرح تم نماز پڑھنے کے لیے منہ قبلہ کی طرف کرتے ہو، قبلہ کی عبادت نہیں ہے، قبلہ کی نماز نہیں ہے، کعبہ کی بندگی نہیں ہے، بندگی رب کی ہے، لیکن بندہ منہ کعبے کی طرف کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، کعبے کی طرف منہ کرنا یہ قبلے کی عبادت نہیں۔ اسی طرح دعا کے اندر اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہونا یہ ان کی عبادت نہیں ہے، ان کو مستقل بذات سمجھ کر پکارنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے۔ اور جب بندہ ان کا واسطہ دے کر رب کو پکارتا ہے تو بہت ساری آیات بھی گواہ ہیں، احادیث بھی گواہ ہیں، اولیاء کرام کی سیرت بھی گواہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب بندوں کا نام دعا کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کریم رحمت کے
دروازے کھول دیتا ہے، حاجت بھی پوری کر دیتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بستان المحدثین کے اندر حضرت شیخ ابو العباس احمد زروق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اشعار نقل کرتے ہیں۔ آپ نے ایک جو ہے وہ نظم لکھی عربی زبان کے اندر اشعار کی صورت میں، چند اشعار آپ نے نقل کیے۔ ان کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے مرید کے اوپر زمانے کی کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، زمانہ اپنی مشکلات سے میرے مرید پر حملہ آور ہوتا ہے، تو اس وقت میں اپنے مرید کی دل جمی کرنے والا ہوں، اپنے مرید کو زمانے کی مصیبت سے بچانے والا ہوں۔ اور ان کا اگلا شعر بڑا جو ہے وہ غور طلب ہے، سوچنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے مرید کو مخاطب ہو کر، اذا کنت فی شدت و قربت و وحشت، اے میرے مرید جب تو کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی وحشت کے اندر مبتلا ہو جائے، یا کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے، فنادے یا زروق فآتے بسرعت، وہ کہتے ہیں کہ پکار پھر میرا نام لے کر، یا زروق اے میرے شیخ زروق جلدی میری مدد کیجئے۔ وہ کہتے ہیں فآتے بسرعت، پھر دیکھنا میں جلدی تیری مدد کے لیے تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نقل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی بہت سارے ایسے دلائل ہیں، قرآن کی آیات ہیں، لیکن میں تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا۔ اعلیٰ حضرت نے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ نقل کیا ہے کہ بندہ اللہ کی اسماء اور صفات کا ذکر کر کے دعا مانگے، اللہ کی کتابوں بالخصوص قرآن کریم کا وسیلہ پکڑ کر دعا مانگے، یا ملائکہ بالخصوص عزت والے جو اس کے فرشتے ہیں ان کا نام لے کر دعا مانگے، اور انبیاء کرام، اولیاء کرام اور اس کے محبوب جو بندے ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگے، تو یہ ادب ہے دعا کا۔ جب یہ دعا کا ادب پورا ہوگا رب اس بندے کی دعا کو قبول کر لے گا۔ حضرات گرامی ہم اللہ والوں سے دعا کیوں کراتے ہیں؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ دعا ہمیں خود کرنی چاہیے، وہ وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے بندے دعا مانگ، مجھ سے مانگ میں قبول کروں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا حضور میرے اوپر فلاں مصیبت آئی ہے، آپ دعا فرمائیں وہ میری مصیبت دور ہو جائے۔ آپ نے اسے فرمایا جا، اللہ کریم تیرا بھی خالق و مالک ہے، تیری دعا وہ سننے والا ہے، جا خود دعا مانگ۔ اس نے کہا آپ میرے لیے دعا مانگے۔ آپ نے پھر اسے کہا کہ خود مانگ رب سے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا سن کر قبول کیا کرتا ہے۔ پھر بار بار آپ نے کہا، اس نے آخر پر عرض کی حضور میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے لیے دعا مانگیں کہ ہم نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، ایک وعدہ آپ نے بھی کیا ہے، لیکن ہم نے اللہ کا ایک بھی وعدہ کوئی پورا نہیں کیا۔ ہمارے مال حرام روزی کے، ہماری نمازیں قضا، ہمارے کاروبار سود سے بھرے ہوئے، ہماری ہر چیز اللہ کی حکم عدولی پر مبنی، ہم نے اللہ کا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ حضور آپ نے جو بھی رب سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر دیا ہے، اور جو وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے اس کی رب جلدی قبول کر لیتا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا مانگی اور پھر وہ چلا گیا، اور ہمیں سبق ملا کہ اللہ والوں کے پاس دعا کرائی جائے جا کر، اللہ کریم وہ جلدی قبول کر لیتا ہے، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ والوں سے دعا کرایا کرو، اس کے اندر دو فائدے ہمیں ملتے ہیں جو قرآن نے ہمیں سمجھائے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، جس پر ہمیں آگے سے یہ سبق ملا۔ کون سا وہ سبق ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ کوئی دعا مانگتا ہے دو نفع اور فائدے کیا ملتے ہیں؟ ایک تو اللہ کریم وہ دعا اسی وقت جلدی قبول کر لیتا
دیتا ہے, تاخیر نہیں ہوتی اس کے اندر. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, رب حب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا کر. آگے اللہ کریم نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, اے پیارے ابراہیم, اے میرے خلیل, ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایسے بیٹے کی جو حلم والا ہوگا. تو اگر آپ عربی الفاظ جانتے ہیں, گرامر جانتے ہیں, تو فا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کریم نے اسی وقت فرشتہ بھیج کر ابراہیم کو بشارت دے دی کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے. تو اللہ والا جب دعا مانگتا ہے تو فوراً قبول ہوتی ہے. دوسرا نفع یہ, بندہ جو مانگتا ہے نا, جو بھی حاجت طلب کرتا ہے, عام بندہ مانگتا ہے تو اللہ کریم چاہے تو اسے عام دے دے, چاہے تو وہ خاص چیز عطا کر دے. لیکن جب تو نیک بندے سے دعا کرائے گا تو اللہ کریم پھر تجھے عام چیز نہیں دے گا, خاص چیز عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, اللہ کریم نے پھر عام بیٹا نہیں دیا, نبی بیٹا عطا کیا. حضرت زکریا نے دعا مانگی, اللہ کریم نے عام بیٹا نہیں دیا, نبی بیٹا یحییٰ عطا کیا. تو اللہ والے سے دعا کرائی جائے تو ایک تو جلدی قبول ہوتی ہے, اور دوسری اللہ کریم نعمت جو دیتا ہے اس کے بدلے میں خاص نعمت دیا کرتا ہے. تو حضرات گرامی, یہ دعا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, خاص عبادت ہے, اس کے اندر توجہ کریں. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا, اللہ کریم اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کرتا ہے. من لم یسأل اللہ تعالی یغضب علیہ, من لم یدع اللہ تعالی یغضب علیہ. جو بندہ رب سے دعا نہیں مانگتا, اللہ کریم اس پر ناراض ہوتا ہے, غضب کا اظہار کرتا ہے. اب خود ہی بتائیں, آپ 1.5 گھنٹہ لگا کر نماز تراویح پڑھتے ہیں, نماز تراویح ادا کرنے کے بعد اب اس کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگ لو, تم نے مزدوری کی ہے, یہ محنت کی ہے, مجھ سے مانگو. اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے غیر محدود رکھ دی ہے, جتنے بھی تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. اب ایک بندہ 1.5 گھنٹہ لگا کر نماز تراویح پڑھ کے اب دعا نہیں مانگتا, ویسے ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے. تو اب رب کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس پر غضب کا اظہار کرے کہ یہ میرا کیسا بد نصیب بندہ ہے, کیسا محروم بندہ ہے کہ میں نے اسے اجرت دینی ہے, میں نے اسے اجر و ثواب دینا ہے, اور یہ اجر و ثواب سے منہ موڑ کے بھاگ گیا ہے میری بارگاہ سے. اس لیے اللہ کریم کے حبیب نے فرمایا من لم یسأل اللہ تعالی یغضب علیہ, جو بندہ رب سے دعا نہیں مانگتا اللہ کریم اس پر غضب کا اظہار کیا کرتا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا کرتا ہے. تو حضرات گرامی, آؤ دعا کی اہمیت سمجھو. دعا ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اور کسی عبادت کے اندر نہیں ہے, اور کوئی عبادت دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی جتنی یہ اعلیٰ اور افضل نعمت ہے. اسے آؤ زاری آنسوؤں کی برسات کے ساتھ, اپنے دل کے جذبات کے ساتھ, اپنے رب کے کرم اور مہربانی کے تصور کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کرو, دعا کے اندر محنت کیا کرو. اللہ کریم خدا کی قسم, جب کوئی بندہ آنسو بہا کے آؤ زاری کر کے اس کا تصور, اس کی کرم مہربانی کا تصور لا کے جب بندہ اسے پکارتا ہے وہ تو ادھر سے جواب دے رہا ہوتا ہے, اجیب دعوت الداع اذا دعان, اے میرے بندے مانگنا تو تیری طرف سے دیر تھا, میں تو قبولیت کی سند لے کر قرآن کی صورت میں تمہیں سند عطا کر چکا ہوں. تو حضرات گرامی, بعض ایسے مقامات ہیں کہ جن کے اوپر بندہ حاضر ہو تو بندہ دعا مانگے تو ضرور قبول ہوتی ہے, ضرور قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے جس مقام کے اندر آج ہم جمع ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, اگر آپ کو نیٹ پر مل سکے تو آپ ضرور پڑھیں. دعا کے فضائل, آداب, جس کا نام آپ نے رکھا ہے ذیل المدعا, فضائل دعا کے نام سے نیٹ کے اوپر یہ موجود ہے. بڑی اچھی اور پیاری کتاب ہے. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہیں جن پر بندہ اگر حاضر ہو تو رب کو پکارے, رب قبول کر لیتا ہے,
کہ جہاں مومنین مسلمین کا عام مجمع ہو، عام لوگ مسلمان اکٹھے ہوں، جب عام لوگ اکٹھے ہوں ان میں سے جب کوئی بندہ جو بھی دعا کرے گا اللہ کریم ضرور قبول کر لے گا۔ تو حضرات گرامی، نمازیں جتنی بھی ہیں 5 نمازیں، ان کے فوراً بعد دعا کرنا اللہ کریم ضرور قبول کر لیتا ہے۔ قبولیت کی اس کی سند ہے، وعدہ ہے اس کا۔ اسی طرح ہم توجہ نہیں دیتے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹائم ہیں، تھوڑے تھوڑے، لیکن ان کے اندر جو بھی بندہ رب سے مانگتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ اذان ہوتی ہے نا، اذان کا آپ جواب دیں، جواب دینے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اذان ختم ہونے کے بعد جب بندہ جواب دیتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کے بعد جو بھی وہ رب سے مانگتا ہے اللہ کریم اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اذان کے بعد مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اذان سے لے کر اقامت کے درمیان جو حصہ ہے یہ بڑا فضیلت والا حصہ ہے، یہ فضیلت والا ٹائم ہے۔ اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اذان اور اقامت کے درمیان رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ کریم ضرور قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، تفصیل جتنی بھی بیان کی جائے وہ تھوڑی ہے، اور یہاں پر ہی بات آ کر ختم ہوتی ہے کہ آؤ رب سے مانگو، آؤ زاری سے مانگو، اطمینان سکون سے مانگو، اور وہ اتنا کریم ہے کہ وہ بندے کو عطا کرتا جائے، اس کے خزانوں کے اندر کمی نہیں آتی، بلکہ وہ خوش ہو کر اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں دعا کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اعلیٰ افضل عبادت ہمیں اس کے اندر مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا